السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج مولانا فیاض علی قاری رضوی آپ کو بتائیں گے کہ گلے میں تعویذ پہننا جائز ہے یا غیر ہے۔ تو چلیے پھر شروع سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، جس سے ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم متفرقات یعنی الگ الگ مسائل بیان کریں گے، لہٰذا آپ حضرات ان مسائل کو سماعت کریں اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یادداشت کے لیے یعنی بات یاد رہنے کے لیے، اس غرض سے کہ بات یاد رہے، بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں، جس کو کرناٹک کی زبان میں گھاٹی باندھ لینا کہتے ہیں۔ گاٹھی باندھ لینا، یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں، یعنی رسی باندھ لیتے ہیں، یا ڈورا جو باریک قسم کا ہوتا ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور بلا وجہ ڈورا باندھ لینا مکروہ ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ وضو یا غسل کرتے وقت پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے کا حصہ بھی تر نہیں ہوتا، یعنی نہیں بھیگتا۔ اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا، اور غسل کی حاجت ہو تو غسل نہیں اترتا، اور ظاہر ہے کہ اس برائے نام وضو یا غسل سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز نہ ہوگی، کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور یہ حاصل نہ ہوئی۔ لہٰذا اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ لینا کہ اس کے نیچے کا حصہ وضو یا غسل میں دھونے سے رہ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی آیات قرآنیہ، یعنی قرآن کی آیتیں اس میں لکھی ہوں، یا اسماء الہیہ یعنی اللہ رب العزت کے مبارک نام لکھے ہوں، یا ان دعاؤں یا تحریروں پر مشتمل ہوں جو بزرگان دین سے ماثور و منقول ہیں، یعنی بزرگان دین سے چلے آ رہے ہیں، ایسی دعائیں اس میں لکھی ہوں، یا کسی اسم یعنی نام کا نقش عددوں میں لکھا جائے، اور اگر اس تعویذ میں ناجائز الفاظ لکھے ہوں یا شرک و کفر کے الفاظ پر مشتمل ہوں، یا تعویذ دینے والا قابل اعتبار آدمی نہیں۔ اکثر لوگ ایسے لوگوں کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں جن کو طہارت کے مسائل صحیح معلوم نہیں رہتے، جنہیں علم دین سے کچھ واسطہ نہیں، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، بے شرع باباؤں جاہل پیروں سے جا کر کے تعویذیں لیتے ہیں، نہ جانے وہ اس میں کیا کیا لکھ کر کے دیتے ہیں، لوگ وہاں بے دریغ پیسہ لٹاتے ہیں۔ تو ایسے ناقابل اعتبار لوگوں کے پاس ہرگز آپ تعویذ لینے نہ جائیں۔ داڑھی منڈے ہوتے ہیں، بے شرع ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر لوگ تعویذ مانگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں اور انہیں گلے میں لٹکاتے ہیں۔ تو ایسے ناقابل اعتبار لوگوں کے پاس تعویذ لینا جائز نہیں ہے، جو حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز نہیں رکھتے۔ تو ایسا تعویذ لکھنا بھی ناجائز، اور اس کا لینا اور باندھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ تعویذ ایسے آدمی سے لینا چاہیے جو صاحب علم و عمل ہو، شریعت کا اور دین کا علم رکھتا ہو، تعویذ بنانے کا طریقہ جانتا ہو، اور اس کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق وہ تعویذ بناتا ہو۔ عورتیں کہ بعض اوقات تعویذ گنڈوں کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں،
اور غلط جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، ورنہ فائدہ درکنار الٹا نقصان اٹھائیں گی اور خواہ مخواہ گناہ میں پڑیں گی۔ میں نے خود دیکھا ہے کئی عورتوں کو، برقع پوش عورتوں کو معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، مندروں میں جا کر جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مندر کا پجاری ہے وہ تو قرآن کی آیتیں لکھ کر نہیں دیتا، کوئی حدیث لکھ کر نہیں دیتا، ظاہر سی بات ہے اس میں شرکیہ اور کفریہ الفاظ پر مشتمل وہ تعویذ یا گنڈا ہوتا ہے۔ تو ایسی تعویذ یا گنڈے کا لینا اور پہننا حرام اشد حرام ہے، اور معاذ اللہ اس کا اعتقاد کرے گا تو کفر بھی ہے، یعنی کافر ہو جائے گا اگر ان کلمات کفریہ یا شرکیہ یا الفاظ کفریہ و شرکیہ کا اعتقاد کر لے تو اس سے وہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا ہرگز ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں مندروں میں جا کر کے تعویذ گنڈے نہ لیں، جھاڑ پھونک نہ کروائیں، اس کے بجائے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے جو تعویذات وغیرہ کو ان کے شرائط کے مطابق لکھتا ہو، تو ایسے عالم دین سے آپ تعویذ حاصل کریں کہ جو تعویذ آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ پر مشتمل ہو، اسے گلے میں باندھ سکتے ہیں۔ ریشم کے کپڑے میں تعویذ سی کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا مرد کے لیے ناجائز ہے کہ یہ پہننے میں داخل ہے۔ تو چونکہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام کیا گیا، اس لیے ریشم کے کپڑے میں تعویذ سی کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی میں رکھ کر، سونے اور چاندی کی ڈبیا ہو اس میں تعویذ رکھ کر پہننا بھی ناجائز ہے، اور سونے یا چاندی پر تعویذ کھدا ہوا ہو تو یہ بدرجہ اولا ناجائز ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ناجائز ہے۔ جو ریشم کے کپڑے میں سی کر کے مرد لٹکائے گلے میں یا بازو میں باندھے تو جس طرح وہ ناجائز ہے، اس سے بڑھ کر ناجائز یہ ہے کہ سونے یا چاندی پر، سونے یا چاندی کی ڈبیا میں رکھ کر جیسے پہننا ناجائز ہے، ایسے ہی سونے یا چاندی پر تعویذ کھدا ہو تو اور زیادہ ناجائز ہے۔ سونے چاندی پر کھدے ہوئے تعویذات اور نقوش کو کپڑے میں سی کر استعمال کیا جائے تو اب ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض احادیث میں تعویذوں کے استعمال سے ممانعت آئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں اور جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، تو اس میں اکثر و بیشتر کلمات شرک و کفر ہی ہوا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعویذات یا گنڈوں کو گلے میں باندھنا ناجائز قرار دیا، اسے منع فرمایا۔ لیکن وہ تعویذات جو آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں یا اسماء الہیہ وغیرہ پر، تو اس کے گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ممانعت حدیث میں نہیں آئی ہے۔ یہ جو بعض بدعقیدہ بلکہ اکثر بدعقیدہ یہ کہہ کر کے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ حدیث میں منع کیا گیا تعویذ گنڈا لٹکانے سے گلے میں، تو جہاں پر ممانعت آئی ہے وہاں یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ تعویذ و گنڈے وغیرہ لوگ بناتے تھے جس میں الفاظ شرکیہ اور کفریہ ہوا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سانپ یا بچھو کے کاٹے کا منتر پڑھتا ہوں، کیا میں وہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تم ذرا وہ پڑھو تو۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا، ارشاد فرمایا اس میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو قابل گرفت ہوں یا اس کو منع کیا جائے، لہٰذا تم ان کلمات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے دو طرح کی باتیں سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ سرکار نے گنڈے تعویذات سے منع فرمایا، دوسری حدیث میں ہے کہ صحابی کو اجازت دی کہ وہ جھاڑ پھونک کریں۔
تو جہاں پر گنڈے تعویذات سے منع فرمایا تو وہاں وہی گنڈے تعویذات مراد ہیں جن میں الفاظ شرکیہ و کفریہ ہوا کرتے تھے، اور جو جھاڑ منتر وغیرہ صحابی نے پڑھا تو اس میں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں تھے جو قابل گرفت ہوں شریعت کی نظر میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ تو وہ تعویذات جو اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ یا بزرگان دین سے معصور و منقول ادعیہ پر مشتمل ہوں، دعاؤں پر مشتمل ہوں، تو ان تعویذات کے گلے میں باندھنے میں شرعاً کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ وہ تعویذات اور آیات و احادیث یا دعائیں جو بزرگان دین کے معمولات میں رہیں، رکابی میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہو، غسل جنابت، اور حیض و نفاس والی عورتیں بھی، یعنی جن عورتوں کو ماہواری خون آتا، جو ماہواری خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو حیض و نفاس والی عورتیں بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتی ہیں۔ یوں ہی مرد بھی، یعنی جن پر غسل جنابت فرض ہو تو وہ گلے میں تعویذ باندھ سکتے ہیں، جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں، یعنی کپڑے وغیرہ میں لپٹے ہوئے ہوں، سلے ہوئے ہوں۔ بلکہ مردوں میں عموماً تعویذ بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہے کہ جبکہ وہ غلاف میں ہوں۔ تعویذ اگر غلاف میں ہو یا موم جامہ میں ہو، موم جامہ جیسے تعویذ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس تعویذ کو اسے پہن کر، یعنی وہ تعویذ ایسی ہوتی ہے کہ اسے کپڑے میں ڈال کر جو ہے اسے بالکل بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، موم جامہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی دعا وغیرہ وہ باہر نظر نہیں آتی ہے، بالکل کپڑے کے اندر ہوتی ہے اور باہر سے سیل ہوتی ہے، تو اسے پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ نہیں، پھر بھی اس سے بچنا افضل یعنی بہتر ہے۔ اور جس انگشتری یعنی انگوٹھی پر کوئی متبرک نام لکھا ہو، یعنی بابرکت نام لکھا ہو اللہ اور اس کے رسول کا، یا قرآن کی کوئی آیت ہو، اسے پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ ہے۔ اور استنجا کے وقت یعنی پیشاب پاخانہ جاتے وقت اس کا اتار لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے میں امید کرتا ہوں آپ حضرات اس دینی درس کو خود بھی سماعت کریں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس کلپ کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد، بنگلور۔